تیار ہو جاتے ہیں. ہم ان کے ہاتھوں کو چومنے کے بجائے ہم ان کے ہاتھوں کو کھینچتے ہیں. آؤ اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کی, بول بالے میری سرکاروں کی. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت بلگرام شریف کے بارے میں کیا سرکار نے فرمایا ہے؟ اللہ اللہ عز و شان احترام بلگرام, اللہ اللہ عز و شان احترام بلگرام, عبد واحد کے سبب ہے جنت نام بلگرام. آج پیارے دوستو جیسے ہم پرخلوص اور محبت کے ساتھ کوئی پیرزادے کے ہاتھوں کو چومتے ہیں, اسی انداز سے ہم نے اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو چوما ہے؟ نہیں چوما ہے. اسی انداز سے ہم نے اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو چوما ہوتا, قسم وحدہ لا شریک کی دنیا میں انقلاب برپا ہو جاتا. اور پیارے دوستوں میں بتانا چاہتا ہوں, مجھ سے علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے, مجھ سے اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش, میں زہر حلائل کو کبھی کہہ نہ سکا قند, کیونکہ علامہ اقبال کی زبانی میں بیان کر رہا ہوں. پیارے دوستو آج جس ہجوم کے ساتھ, جس ادب و احترام کے ساتھ ہم سادات ایک آل نبی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں, اسی طریقے سے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں؟ نہیں. اسی طریقے سے ہم مسجد میں, جیسے آج یہ مسجد آپ اور سب لوگوں سے کھچاکھچ بھری ہوئی ہے, اسی انداز سے کیا آپ نماز کے درمیان تشریف فرما ہوتے ہیں؟ کبھی مغرب کی اذان ہو رہی ہے تو ہم گانے دیکھ رہے ہیں. ہمارا نوجوان طبقہ کبھی فلموں گانوں طرح طرح کی خرافاتوں میں ملوث ہے, اور جب آ جاتے ہیں حضرت میرے لیے دعا فرما دیں, میرے اوپر دست شفقت رکھ دیں, ہم کامیاب ہو جائیں. ارے کامیاب تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے ساتھ تو نحوست چل رہی ہے, تو اللہ اس کے رسول کو رضا کے خاطر نہیں, تو دنیا کے کتوں کو راضی کر رہا ہے, یہود و نصارہ کو راضی کر رہا ہے. تو نے پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کو راضی کیا ہوتا تو پیارے دوستو تجھے کامیابی کبھی شکست نہیں دکھاتی, تو اوج سریا سے بھی بلند و بالا ہو جاتا, اوج سریا سے بھی بلند و بالا ہو جاتا. مگر کسی نوجوان سے آج نماز کے تعلق سے کہہ دو یہ مولانا لوگوں کا کام ہے, نماز پڑھنا تو مولانا لوگوں کا کام ہے, پیر لوگوں کو کام ہے. ارے پیارے دوستو مؤذن جب فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کی صدا دیتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ آج ہماری مغرب ظہر عصر گانوں میں ہیڈ فون ہمارے نوجوان طبقے کے درمیان لگا ہوا ہے, اور رات کی تنہائیاں, ہماری تنہائیاں کیسی گزر رہی ہیں؟ ہماری تنہائیاں خرافاتوں میں گزر رہی ہیں. کوئی تو گندی فلموں کو دیکھ رہا ہے, کوئی غزل کو سن رہا ہے, کوئی فلم دیکھ رہا ہے, کوئی گانے سن رہا ہے. یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم تقریریں سنیں, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو سنیں, اور ہم شاعر اسلام کی نعت و منقبت کو سنیں, تو اللہ رب العزت ان تقریر اور نعت و منقبت کے صدقے سے اللہ رب العزت ہماری دنیا و آخرت میں بخشش فرما دے گا. مگر ہمیں بخشش کی ضرورت کب ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہے, سرمایہ ہے, ہمارے اتنے بھائی ہیں, اتنی دولت ہے, اتنی گاڑیاں ہیں, ہم اس پر پھولے نہیں سما رہے ہیں, اس کی تاب ہمارے اندر سمائے نہیں جا رہی ہے, ہم اکڑ کر چل رہے ہیں. اکڑ کے چلنے والے نادان, چار لوگ جب تجھے چار پائی پر لے جا کر قبرستان میں دفن کر دیں گے تب تیری عقلن پتہ چلے گی. تیرے ساتھ تیرے ماں باپ نہیں جائیں گے, تیرے عز و اقارب نہیں جائیں گے, جو تو نے اپنا نظریہ بنا لیا ہے رات کی تنہائیوں میں خرافاتی کام کرنے کا. موبائل تیرے ساتھ نہیں جائے گا, تیرا موبائل بھی دوسرے یوز کریں گے, تیری وراثت پر دوسرے مزے ماریں گے, تیری دولت پر لوگ دوسرے مزے اڑائیں گے, مگر تجھ کو جھیلنا پڑے گا, پریشانیاں تجھ کو اٹھانا پڑیں گی, مصیبت تجھ کو اٹھانا پڑے گی. تو پیارے دوستو نوجوان طبقہ, اور آج پیارے دوستو ہم سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں سلح کلی نبی کا نہیں سنیوں, سنی سچا ہے, سنی سچا مسلم ہے نبی کے لیے. آج ہم سلح کلیت پھیلائے ہوئے ہیں, ہم دیوبندی اور بہابیوں میں اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کر رہے ہیں. کس مقصد سے کر رہے ہیں؟ تھوڑا دہیج مل گیا ہے, تھوڑی لالچ مل گئی ہے, تھوڑی بھیک ان سے میسر ہو گئی ہے, وہ بھیک ہمیں مل گئی ہے, اس کی وجہ سے ہم نے اپنے بیٹے کو جہنم میں تو ڈھکیلنا گوارا کر دیا ہے.
ہے, ایک غریب سنی کی بیٹی لانا گوارا نہیں کیا ہے. پیارے دوستو, اور ہم سوچتے ہیں کہ بڑا اچھا داماد ملے گا, بنگلے والا, سروس مین ملے گا, یہاں تک کہ سروس مین ملے گا تو وہ جہنم تک ضرور تمہیں لے جائے گا. اگر تم سنی صحیح العقیدہ اگر داماد ڈھونڈو کیونکہ وہ صحیح سلامت سنتوں پر عمل پیرا ہو, قسم وعدہ لا شریک کی تمہاری بیٹی کی دنیا میں بھی زندگی صحیح رہے گی, آخرت میں بھی صحیح رہے گی. مگر پیارے دوستو, ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں تو عالیشان بنگلہ چاہیے, گاڑیاں چاہیے, دولت چاہیے, دکھاوا چاہیے. یہ دکھاوا سب یہیں رہ جائے گا. سارے دکھاوے تم کر رہے ہو, یہ سب کچھ یہیں رکھا رہ جائے گا. تمہارے ساتھ جانے کو ہو تو نیک اعمال جائیں گے, اہل بیت کی محبت جائے گی. اگر اہل بیت سے سچی محبت کی ہے وہ ساتھ آپ کے جائے گی. اور یہ امام حسین علیہ السلام کا مہینہ چل رہا ہے, سرکار امام حسین علیہ السلام کی آج سے سچی محبت کرو. یہ نہیں آج ہر زبان پر اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرنے والے موجود ہیں, ان کا بہت برا انجام جیسے یزید کا انجام ہوا اس سے زیادہ ان لوگوں کا انجام ہوگا جو اہل بیت کی شانوں میں گستاخیاں کرتے ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں, استاد زمن فرماتے ہیں, بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے احسن, بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے احسن, یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اور پیارے دوستو, استاد زمن فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. ارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب ماہرہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں تو اپنی جوتیوں کو بغل میں دبا لیتے ہیں. ہم ان سے بڑے تقویٰ و طہارت والے ہو گئے ہیں, ہم ان سے بڑے مجدد ہو گئے ہیں, ہم ان سے زیادہ تقویٰ و طہارت رکھتے ہیں. ہمارے اندر تو 5 وقت کی نمازیں موجود نہیں ہیں, اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں ہم تو بہت بڑے خان صاحب ہیں, ہم بہت بڑے پیر ہیں. ارے تمہارا پیر ہونا سب یہیں رکھا رہ جائے گا, مگر اہل بیت کی محبت, سچی محبت تم کرو گے, قسم وعدہ لا شریک کی قبر میں بھی کام آئے گی, حشر میں بھی کام آئے گی. اور ان کے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بروز محشر ہم کو انہی کے صدقے سے حضور ہم کو جام کوثر پلائیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا تبارک و تعالی ان باتوں پر ہم سب کو مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مسلک اعلیٰ حضرت پر سخت سے سخت قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.